آج ہم کچھ خاص اسلامی روایات اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں اول سفرہ اور مہمانی کا ذکر ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ جی بالکل، اول سفرہ سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اول تو صاف ہے، عربی میں پہلا، جی، اور سفرہ یہ فارسی لفظ سفرہ سے ہے، یعنی دسترخوان۔ دسترخوان، ٹھیک۔ اور ثقافتی طور پر یہ صرف کھانا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مہمان نوازی، سخاوت، برکت، ان سب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اول سفرہ کا لفظی مطلب ہوا پہلا دسترخوان، لیکن اسماعیلی روایت میں اس کی کیا خاص بات ہے؟ ہاں بالکل، یہی مطلب ہے۔ اسماعیلی تناظر میں یہ ایک بہت آپ کہیں مقدس موقع ہے، جب امام وقت کو جماعت کی طرف سے کئی مہمانیاں پیش ہوتی ہیں جی جی، تو ان میں جو سب سے پہلی، سب سے مکمل پیشکش ہوتی ہے وہ پہلا دسترخوان، اسے اول سفرہ کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر کوئی مرید پیش کرتا ہے، اور یہ صرف آپ سمجھیں کھانا دینا نہیں ہے، اس کے پیچھے امام کے لیے گہری عقیدت ہے، محبت ہے، احترام ہے۔ یعنی یہ ایک علامتی چیز زیادہ ہے۔ بالکل، یہ امام کی روحانی حیثیت کا اعتراف بھی ہے، اور ان سے آپ کہیں برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، اور مہمانی، اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیا یہ الگ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مہمانی اصل میں ایک زیادہ وسیع تصور ہے، اس کی جڑیں گہری ہیں۔ مہمان تو آپ جانتی ہیں، فارسی اور اردو وغیرہ میں گیسٹ کو کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو اسماعیلی کمیونٹی میں مہمانی کا مطلب ہے کہ علامتی طور پر امام وقت کو اپنے گھر بلانا، انہیں کھانا پیش کرنا۔ یہ رسم جو ہے یہ امام اور ان کے ماننے والوں کے بیچ جو قریبی تعلق ہے، روحانی تعلق، اس پر زور دیتی ہے۔ تو اول سفرہ ایک طرح سے مہمانی کی ہی ایک خاص شکل ہوئی۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ اسی مہمانی کی روایت کے اندر ایک بہت خاص، ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیسے جڑی ہیں؟ ذرائع میں کچھ مثالیں ہیں اس کی؟ جی ہاں بالکل، اور یہ مثالیں دیکھنا ضروری ہے کہ اسلام میں مہمان نوازی کی بنیاد کہاں سے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی تو اصل بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دعوت قبول فرمائی۔ مثلا ایک درزی نے آپ کو بلایا۔ ہاں، وہ قصہ سنا ہے؟ جی، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ سادہ سی دعوت تھی۔ بالکل۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی حالت میں دیکھا تو فوراً گھر لے گئے، کھانے کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ تھوڑا سا کھانا تھا، مگر آپ کی دعا سے سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ سبحان اللہ، برکت کا پہلو بھی ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور بہت اہم واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ جب نبوت کی نشانیاں دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کھانا پیش کیا۔ پہلے دن کہا یہ صدقہ ہے، آپ نے نہیں کھایا۔ اچھا؟ جی، کیونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ اگلے دن وہی کھانا ہدیہ یعنی تحفہ کہہ کر پیش کیا تو آپ نے قبول فرمایا اور صحابہ کے ساتھ کھایا۔ تو اس سے تحفہ قبول کرنے کی سنت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل، یہ سب واقعات اور دوسری چھوٹی مثالیں بھی ہیں، جیسے حضرت انس کی والدہ کا میٹھا بھیجنا، ایک صحابی جو مسجد نہیں آ سکتے تھے ان کی دعوت قبول کرنا۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ دعوت قبول کرنا، مل کر کھانا، یہ صرف پیٹ بھرنا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں احترام تھا، تعلقات تھے، کمیونٹی کا احساس تھا، اور بعض اوقات جیسے ابو طلحہ والے واقعے میں برکت اور معجزہ بھی تھا۔ تو یہی جذبہ پھر بعد میں اسلامی معاشروں میں مہمان نوازی کی شکل اختیار کر گیا۔ جی بالکل، اور اسماعیلی روایت میں مہمانی اسی جذبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہاں امام کے ساتھ وہ جو روحانی تعلق ہے، جو عقیدت ہے، وہ بہت خاص ہے۔ تو یہ رسومات صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ یہ سخاوت، عقیدت، کمیونٹی میں اتحاد، ان اقدار کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور امام کی رہنمائی کا شکریہ ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کہ ان کا مقصد دکھاوا یا دولت کی نمائش ہرگز نہیں ہے، یہ دراصل قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کا ایک عملی اظہار ہے۔ قرآن ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے، آیت 48۔ اچھا، تو یہ مقابلہ جو ہے یہ مثبت ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور کمیونٹی کی بھلائی کے لیے۔ اچھا، تو یہ وہ منفی والا مقابلہ نہیں بلکہ نیکی میں سبقت لے جانا۔
ایک طرح سے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اور یہاں نا امام وقت کے کردار کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ امام صرف ایک کمیونٹی لیڈر نہیں سمجھے جاتے، بلکہ انہیں الہامی طور پر مقرر کردہ رہنما مانا جاتا ہے جو جماعت کی روحانی اور مادی دونوں طرح سے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں جیسے اول صفرا میں، یہ کیا صرف عقیدت کا اظہار ہے یا ان کا کوئی عملی پہلو بھی ہے؟ وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ امام سے محبت، اعتماد اور ان کی اطاعت کا اظہار ہے، جو یقیناً گہری عقیدت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ یقین بھی شامل ہوتا ہے کہ امام ان وسائل کو، ان نذرانوں کو جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین طریقے سے، یعنی دانش مندی سے استعمال کریں گے۔ تو یہ اجتماعی ذمہ داری اور خیرات کے جو قرآنی تصورات ہیں نا، یہ بالکل ان کے مطابق ہیں۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے، یعنی ذاتی عقیدت جو ہے وہ اجتماعی فائدے سے جڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسے۔ اور قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اصل مقابلہ، جو اصل دوڑ ہے، وہ دنیاوی چیزوں میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے مغفرت اور جنت کے حصول میں ہونی چاہیے، جیسے سورت الحدید آیت 21 اور سورت آل عمران آیت 133 میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ یہ آیات ان رسومات کی جو روحانی سمت ہے نا، اسے واضح کرتی ہیں۔ اصل دوڑ تو روحانی کامیابی کی ہے۔ صحیح۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک کی سمت یعنی عبادت کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت 148 میں ہے، اور سورۃ المومنون کی آیت 61 کے مطابق وہی لوگ نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے بھلائی کرتے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کہہ لیں نظریاتی باتیں نہیں تھیں، مجھے یاد آ رہا ہے تاریخ میں صحابہ کرام کی کیسی زبردست مثالیں موجود ہیں۔ وہ لوگ نیکی اور سخاوت میں واقعی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ جی بالکل۔ جی ہاں، وہ مشہور واقعہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب انہوں نے سوچا کہ آج وہ سخاوت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جائیں گے۔ ہاں، وہ آدھا مال لے آئے تھے۔ بالکل، وہ اپنا آدھا مال لے آئے، لیکن جب پوچھا گیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کیا لائیں تو پتا چلا کہ وہ تو اپنا سب کچھ ہی لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اس پر حضرت عمر نے کہا تھا کہ وہ ابوبکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ مقابلہ کتنا خوبصورت تھا، تکبر والا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ صحیح کہا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے قرآن کی وہ آیت سنی کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو فوراً اپنا سب سے پیارا باغ بیرخا نامی وہ صدقہ کر دیا۔ جی مشہور واقعہ ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بھی تو انگنت مثالیں ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے گھروں میں کھانے کی دعوتیں قبول کرنا، یہ بھی تو اسی مہمان نوازی اور نیکی میں مقابلے کی حوصلہ افزائی تھی۔ یہ باہمی محبت اور تعلق کا اظہار تھا، نہ کہ کسی قسم کی نمائش یا کوئی اور بات۔ یہ تاریخی جذبہ تو واقعی بہت متاثر کن ہے، لیکن آج کے دور میں اگر دیکھیں، جب لاکھوں مریدین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، تو امام وقت کے لیے تو شاید ہر ایک کی دعوت میں ذاتی طور پر شارک ہونا ممکن نہیں رہا ہوگا۔ اس صورت میں یہ رسومات کیسے جاری رہتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ آج کے دور میں یہ عملاً ناممکن ہے، لاکھوں لوگ ہیں پوری دنیا میں، تو اسی لیے یہ جو اول سفرہ ہے، یعنی پہلی پیشکش اور مہمانی، جو ایک طرح کی روحانی ضیافت سمجھی جاتی ہے، یہ اب امام کے ساتھ روحانی طور پر جڑنے، ان کی برکات حاصل کرنے اور اسی تاریخی جذبے کو زندہ رکھنے کا ایک آپ کہہ لیں علامتی اور اجتماعی ذریعہ بن گئی ہیں۔ یہ رسومات نیکی میں مقابلے کی اس عظیم روایت کو ایک منظم شکل میں، ایک اجتماعی شکل میں جاری رکھتی ہیں۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان رسومات کو صرف سطحی طور پر یا ظاہری طور پر دیکھنے کے بجائے ہمیں انہیں قرآن کے اس گہرے اصول کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، یعنی یہ کہ مومنین کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اور یہ رسومات اسی جذبے کا ایک اجتماعی اور روحانی اظہار ہیں۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ایک
غور طلب نقطہ شاید یہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ کس طرح وقت اور حالات بدلتے ہیں، لیکن جو قدیم روحانی اصول ہوتے ہیں اور عقیدت کے اظہار کے طریقے، انہیں ایک عالمی اور جدید کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق نئی شکل دی جاتی ہے، تاکہ ان کا جو بنیادی پیغام ہے، جو مقصد ہے، وہ زندہ رہے اور اگلی نسلوں تک بھی پہنچتا رہے۔ یہ جو تسلسل ہے نا، یہ اپنے آپ میں قابل غور ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔